أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے پرائم منسٹر آف پاکستان محترم شہباز شریف صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی اس کے اوپر سوچیے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا ہے، تو اگر آپ مناسب سمجھیں سر، ہم آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس پہ تھوڑا سا غور کر کے اس کے اوپر ہماری جو ہے نا، اگر آپ کے پاس ہے کچھ پاور ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، تو اس کے اوپر ہیلپ کر دیجیے گا. ایکچولی سر، میں جس طریقے سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر کچھ وحشی لوگ، کچھ درندے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بچیوں کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں. سر میں اس کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جس طریقے سے آپ نے پہلی بار وہ زینب کیس میں ایک سزائے موت بھی دی تھی. سر میں نے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ جس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا اقدام کیا تھا، وہ کام ابھی تیزی سے پھر سٹارٹ ہو رہے ہیں، پھر شروع ہو گئے ہیں یہ معاملات بچوں کے ساتھ. ابھی میں آپ کو جو ہے نا، وہ ایک گجر خان کا میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ 7 سال کی وہ بچی ہے. اس کو جو ہے نا رمضان کے مہینے میں اور آخری عشرے کے اندر وہ بچی چھوٹی سی معصوم پھول چیز لینے کے لیے گئی، تو واپسی پہ درندوں نے اس کو اٹھا لیا، اس کو اٹھا کے لے گئے. 7.5 سال بچی، اس کے ساتھ زیادتی کی. میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا کہ سر اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. پھر اس کو گلا گھونٹ کے رسی باندھ کے اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. پھر اس کے ساتھ جسم کے ساتھ ویٹ باندھ کے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا تاکہ باہر نہ نکلے. سر 4 دن بعد میت سب ٹیم نے، پولیس نے بڑی وہاں پہ ماشاءاللہ محنت کی، ایفرٹس کی. 4 دن میں جب پورے گاؤں کے کنویں صاف کرنا شروع ہوئے، تو وہاں سے پھر وہ لڑکی بڑی مشکل سے وہ برآمد ہوئی. سر وہ جو باہر نکالی گی نا، اس لڑکی کی ایسی کیفیت ہے کہ جس آدمی کے اندر دل ہے وہ ان کو دیکھ نہیں سکتا. سر میں نے آج یہ کرنی تھی کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں سر، ان والدین کی 4 دن تک کیا کیفیت ہوگی جب تک وہ بچی ملی نہیں؟ ان کے ذہن میں ان کا کیا کیا خیالات آتے ہوں گے، اور کس طریقے سے اذیت سے انہوں نے ٹائم گزارا اور ہم نے گزارا. اور جب لاش ملی تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس سچویشن میں تھی. سر ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس بچی کی جان کس طریقے سے اس ظالم انسان نے نکالی، اس درندے نے ظالم نکالی. سر میں کہتا ہوں کہ ایک منٹ اگر ہم اس کو اپنی بچی کی طرح ٹریٹ کریں، خدا اللہ تعالیٰ کسی کی بھی بچی، کسی کے بھی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ، کسی کے ساتھ، اللہ دشمن کے ساتھ بھی اس طریقے سے زیادتی نہ ہو. کیا سر یہ دیکھیں، اگر اس کو سمجھنے کے لیے اگر اس پین کو بندہ اپنے اوپر لے کہ ہماری اگر بچی ہوتی تو ہمارا کیا رسپانس ہوتا، ہمارے کیا فیلنگز ہوتی. تو سر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا ہے کہ یہ سر ایسے بندوں کو، یہ بچی کل ہمیں نہیں چھوڑے گی سر. ہم ایز اے مسلم، یہ بچی کل قیامت والے دن ہم سب کے گلے پکڑے گی. وہ ہم سب کے گلے پکڑ کے خدا نہ خواستہ یہ نہ وہ جہنم میں پھینکوا دے ہمیں. کیا سر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا، ہم کیوں نہیں کوشش کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں ایسے قوانین بنا سکتے کہ ان لوگوں کو ایک مہینے فاسٹ ٹرائل کر کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے سزائیں رکھی ہیں، ان کو اوپن چوک کے اوپر 5 دن تک لٹکایا جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے اور باقی لوگوں کی عزتیں سے محفوظ ہو سکیں. سر ابھی یہ جو سچویشن ہو گئی ہے نا، ابھی میں ان کے گھر بھی گیا، مجھے وہ چھوٹے بچے بتا رہے تھے ان کے کہ وہ بھی اتنے ڈر تھے کہ یار وہ پھر دوبارہ آ کے ہمیں بھی تو نہیں مار دے گا. سر میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ کیا کیا فیلنگز ہیں ان لوگوں کی، ان کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. میں بھی بڑی مشکل سے ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب ہوں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے ایز اے انسانیت ایک پیغام میں نے تمام مخاطب فکر، تمام اعلیٰ حکومتی شخصیات تک اور تمام سیاسی مذہبی تنظیموں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ کل قیامت والے دن مجھ سے پوچھا ہو، میں نے ہر جگہ پہ پیغام پہنچانا ہے.
اور اگر آپ دیکھیں آپ کے بس میں ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں شرعی سزائیں جو 2-3 ہیں مین بڑی کریٹیکل قتل کے اوپر، قتل فاسٹ ٹریک کر کے اس کو 1 مہینہ اندر کیا جائے، وہاں پہ ورثاء کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، دید دے کے وہ اس کو معاملہ حل کر دیا جاتا ہے. حکومت اس میں خود انٹرفیئر کرے، وہ خود آئے اور ان کو ملزموں کو عبرت کا نشان بنا دے. ہمارا سسٹم بدقسمتی سے ایسا بن چکا ہے کہ لوگ پیمنٹ لگا کے پیسے لگا کے باہر آ جاتے ہیں. تو سر میری یہی ریکویسٹ ہے، ہم بہت ذہنی ڈسٹرب ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگتی ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. سر اگر آپ ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اس طریقے سے، سر میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آ کے ہمارے گھر والوں ہمارے بچوں کو مار دیں. کم از کم وہ جو ہوتا ہے نا، یہ جس طریقے سے اگر فلسطین کے معاملات اگر دیکھیں جائے نا، وہاں پہ تو وہ بم مار دیتے ہیں. ہمارے تو درندے اور بغیرت ایسے قسم کے ہیں کہ پہلے رمضان کے مہینے میں بھی، بابرکت مہینے میں بھی زیادتی بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی سے، یہ صرف سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے. سر میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ آرڈر کریں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کم از کم ہمارے پھر گھر والوں کو، ہماری لیڈیز کو، ہمارے بچوں کو آپ کو گولی مار دیں، تاکہ نہ وہ ہوں گے نہ ہمیں ایسا دن دیکھنا پڑے گا. سر اگر آپ نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن بھی ہم اللہ کے حضور آپ کے اوپر وہ کمپلین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا، آپ نے اسلامی نظام کے لیے ان آدمیوں کو سزائیں دینے کے لیے کچھ نہیں کیا. میری ریکویسٹ ہے کہ فاسٹ ٹریک کر کے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اس کو گجران چوک کے اوپر لٹکایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.